حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے مولا، اے غفور الرحیم، میری امت بڑی گنہگار سیاہ کار ہی سہی، لیکن اے رب قدیر، میری امت نے کلمے کو بھی سنبھال کر رکھا تھا، نمازوں کو بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ دیکھیے تو غور سے 10% بھی نمازی نہیں، لیکن اسی کا نام ہے رحم و کرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین، اللہ کے حبیب ہے رحمت للعالمین۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، میری امت نے نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کو بھی سنبھال کر رکھا تھا، غربا، فقراء، مساکین پر صدقات کو بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ اے میرے پروردگار عالم، قرآن کی تلاوت کو بھی سنبھال کر رکھا تھا، نیکی کو بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ اللہ اللہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، گنہگاروں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، دعا کروں گا۔ ایک غفور الرحیم سب کچھ کو سنبھال کر رکھا، اور جہنم خطرناک وادی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ دنیا کی آگ جس سے ہم چولہا جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، یہ آگ بھی دن بھر میں 70 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی آگ، سنسار کی آگ جس سے آج ہم لوگ چولہا جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، یہ آگ بھی دن بھر میں 70 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں آپ کہ جو آگ آج جہنم کی آگ سے 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے، اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے آج ہم لوگوں پر، جو آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس آگ سے نہیں جلتے، اس آگ سے آج ہم ڈرتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سوئی کے چھید کے برابر اگر اس دنیا میں، اس سنسار میں، اس جگت میں چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب جل کر خاک بن جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے اللہ، میں بھی آگ، وہ بھی آگ، میں اس آگ سے پناہ مانگتی ہوں، اس آگ میں نہ ڈالنا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ دنیا کی آگ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، میں بھی آگ ہے، وہ بھی آگ ہے، لیکن میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ اس آگ میں نہ ڈالنا، جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ اللہ اللہ، وہ خطرناک آگ ہے، اور مسلمان سب میں گھس جاتا ہے، بے ایمانوں میں، کافروں میں، مشرکوں میں، اور اپنے ایمان کو برباد کر ڈالتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میری امت نے سب کچھ کو سنبھال کر رکھا تھا، اب تو اسے جہنم میں ڈالے گا تو جہنم میں ہوگا، کیا آگ جلائے گی، سانپ کاٹیں گے، بچھو ڈنگ ماریں گے، میری امت چیخے گی، چلائے گی، اے غفور رحیم، میں کیسے برداشت کروں گا؟ آج نبی علیہ السلام پر سلام پڑھنے سے بھاگ رہے ہو، کس بے وقوف نے سمجھا دیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال سے بھاگا جائے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا کریں جو باپ نہ کر سکے، ماں نہ کر سکے، بھائی نہ کر سکے، دوست نہ کر سکے، احباب نہ کر سکے، رشتہ دار نہ کر سکے، خیش و اقارب نہ کر سکے۔ ہمارے رسول نے کہا یہ امت چیخے گی، چلائے گی، تڑپے گی، تو غفور الرحیم میں کیسے برداشت کروں گا؟ اے پروردگار عالم، میں اپنی امت کو چیختے ہوئے کیسے دیکھوں گا؟ اپنی امت کو روتی ہوئی کیسے دیکھوں گا؟
گا، کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اللہ اگر پاک کرنا ہے تو اس کے لیے جو آسمانی کا راستہ جو وہ ہو راستہ نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ رب قدیر کا جب یہ شہود ہوا تو رب قدیر نے سب سے پہلے جس ذات اور نام کا انتخاب کیا اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ، اس ذات کا نام ہے مرتضیٰ، اس ذات کا نام ہے مجتبی، اس ذات کا نام ہے احمد، اس ذات کا نام ہے محمد۔ اللہ اکبر۔ اسی کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان حاصل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی نظر اس طرف پڑتی ہے تو ہاتھوں میں قلم کو اٹھا کر یوں عرض کرنے لگتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ وہ لوگوں آج تم اللہ کے رسول سے عشق کرو تمہاری مقدر بھی سر جائے گی۔ تم رسول سے محبت کرو، رسول سے سچی عقیدت رکھو، رسول سے سچی محبت کرو۔ یہ تمہاری عقیدت، تمہاری اگر عقیدت صحیح ہے، تمہارا ایمان صحیح ہے تو تمہارا ٹھکانہ بدل جائے گا، تمہاری مقدر سنور جائے گی۔ وہ لوگوں دماغوں کو قابو میں رکھ کر کچھ بولنا میرے نبی علیہ السلام کا وصف ہے، ایسا وصف ہے جو کسی کو نہ دیا گیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار قلم کو اٹھا کر کے یوں عرض کرتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہو مصطفیٰ، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ وہ ایسا وصف ہے میرے مصطفیٰ کا جو کسی کا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کا وصف ایسا وصف ہے جو کسی کو نہ دیا گیا، لاجواب ہے میرے مصطفیٰ کا وصف۔ اس کا کوئی واجب نہیں، کسی کی پاس ہے ہی نہیں۔ ان بے ایمانوں کے پاس کہاں سے جواب آ گیا جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے برابر ہیں؟ ان وہابیوں کو کیسے پاس آ گیا کہ نبی ہمارے طرف بشر ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ ایسی راہ نکال جس سے جہنم بھی میری امت پر آسان ہو جائے۔ یہ خوشخبری ہے دوستو، اسی لیے ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد 1400 سال سے منا رہے ہیں اور منائے آئے ہیں اور انشاءاللہ ضرور مناتے رہیں گے۔ سعودی عرب کو چھوڑ کر پوری سنسار میں، پوری جگت میں، پوری دنیا میں مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں پابندی ہے ہی مسلمانوں پر ظلم و وجود کی داستان سننا۔ چین نے پابندی لگائی کسی پر؟ نماز پر، روزے پر، حج پر، زکات پر۔ چین نے کس چیزوں پر پابندی لگائی تھی؟ چین کی حکومت نے بہت دنوں تک مسلمانوں پر جور و ظلم کیا تھا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ داستان آئینے کی طرح جھلک رہی ہے، چمک رہی ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے استقامت کا ثبوت دے کر چھپ چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں یوں فرمائیں گے اے اللہ میری امت نے نماز کو بھی سنبھال کر رکھا، حکومت نے پابندی لگا دی تھی لیکن مسلمان چھپ چھپ کر کے گوشے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ روزے پر پابندی لگائی گئی تھی، مسلمان روزے رکھنے کی بازار میں نکلنا بند کر دیا تھا، کاروبار بند کر دیا تھا۔ حکومت نے دیکھا کہ یہ بہت سخت ہیں تو ملازم پیسہ لوگوں پر سختی سے پابندی لگا دی۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، ایمان کا
ثبوت یہی ہے کہ ملازم پیسہ مسلمانوں نے 1 مہینے کی چھٹی مار دی اور کہا کہ روزے رکھوں گا، حج پر پابندی لگا دی۔ یہ تو ابھی چند سال سے حج کرنے کی اجازت ملی ہے۔ ایسی کئی میں تاریخی داستان پڑھ چکا ہوں، ایسی کئی ممالک میں ہیں جہاں پابندیاں لگا گئی ہیں، اللہ اللہ، نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، زکات پر اور نہ جانے کیا کیا چیزوں پر۔ لیکن قربان جائیے ان مسلمانوں پر، جب ان کی تاریخ پڑھتا ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ ان مسلمانوں نے کبھی پہاڑ کی وادیوں میں، کبھی گھر کے گوشے میں، کبھی چٹیل میدان میں، کبھی جنگل میں جا کر نمازیں ادا کی ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی دی ہوئی دولتیں ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کی دولت آج نہیں تو کل ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن یہ رسول اللہ کی دولت نماز ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی دولت زکات ہے، یہ رسول اللہ کی دولت حج ہے، اسے ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کی دولتوں کو آج ہم چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ اس لیے دنیا کی دولت آج نہیں تو کل ہم سے چھوڑ کر چلی جائے گی، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کے دیوانوں، رسول اللہ کے دیوانوں، یہ رسول اللہ کی دی ہوئی دولتیں ہیں، یہ آج بھی نہیں چھوڑے گی اور کل بھی نہیں چھوڑے گی، اور جب نہیں چھوڑے گی تو اسے آج ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اس لیے مسلمانوں مرنے کے بعد بھی چھوڑ دے گی یہ دنیا کی دولت، لیکن یہ وہ دولتیں ہیں، دین کی دولتیں ہمیں کہیں نہیں چھوڑیں گی، اللہ اکبر۔ ہم میں 90% گنہگار ہیں، 90% لوگ نماز چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روزے چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حج چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زکات چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، درود پاک کا پڑھنا چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت میں سب آ گئے، نماز کو سنبھال کر رکھا تھا، روزے کو بھی سنبھال کر رکھا تھا، اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے کہا اے محمد آپ نے التجا کر دی، آپ نے دعا مانگ لی، آپ نے کہہ دیا۔ سنیے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کا انتخاب میں نے لیا، میں نے کیا، آپ کی وصفت کو لاجواب میں نے کیا، آپ کا نام مصطفیٰ میں نے لیا، یاسین میں نے رکھا، تاہم میں نے رکھا، شفیع المذنبین میں نے رکھا، لیکن آپ کی گنہگار امت کو جہنم میں ڈالوں گا پاک کرنے کے لیے، لیکن آپ اپنے امت سے اتنی محبت کرتے ہیں تو سابقہ ساری امت چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، مگر آپ کی امت کو جہنم میں ڈالوں گا تو اس پر نیند طاری کر دوں گا۔ اب یہ جہنم میں 5 سال رہے یا 10 سال رہے یا 20 سال رہے یا 50 سال رہے، جب یہ امت پاک ہو جائے گی اور آپ ان کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو یہ یہی کہے گی کہ بہت گہری نیند سے سو گئے تھے۔ یہ کس کا احسان ہے ہمیں بتایا جائے، اور بے ایمانوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے پوچھا جائے۔ اللہ اللہ، جو نبی علیہ السلام کی محبت سے ہمیں بھگا رہے ہیں، آپ کو بھگا رہے ہیں، تم کو بھگا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، لیکن غلطی آپ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان جاہلوں کی بات سنتے ہیں کیوں؟ آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے، ان وہابیوں کی بات کو آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے، ان دیوبندیوں کی، ان پھٹے کرتے کو پہن کر گلی کوچوں میں گھومنے والوں کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان غدار کی بات سنتے کیوں ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں ان غداروں سے بچ کر رہنا، ان وہابیوں سے بچ کر رہنا جو آج کہہ رہے ہیں محمد سے محبت کرنے کی کیا فائدہ، محمد سے، مصطفیٰ سے محبت کرنے سے کیا ملے گا؟ ارے کیا ملے گا؟ دیکھا آپ نے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو میں چاہتا ہوں کہ اسی دوران میں ختم کر دوں، کیونکہ میرے بعد حضرت علامہ مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ کی تقریر ہونے والی ہے۔ آپ غور سے سننا، ان کی تقریر آج پوری دنیا میں چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ چور کون ہے معلوم ہے؟ یہ بھی بتا دوں، یہ چور وہابی ہے، یہ چور دمندی ہے، یہ چور خارجی ہے، یہ چور رابطی ہے، یہ چور قادیانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ چور دولتوں کو چھیننے تو نہیں آتا، یہ چور ایمان کو چھیننے کے لیے آتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اور جو مسلمان ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بولنے میں لجن